جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکتے تھے. میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی، کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، قوم نہیں معاف کرے گی. ٹیکسلا، کیا آپ معاف کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ان ٹانکوں کو آنے دیا؟ کیا میری بہنوں مجھے بتائیں کہ آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے؟ نہیں. اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں، آپ معاف کریں گے؟ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، معیشت تباہ کر دی، لوگوں کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا، اور ان چوروں کو اوپر بٹھا کے ان کے کیسز معاف ہو گئے، اور ہم کہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قوم سب ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، ان اداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان کو روک سکتے تھے، ان چوروں کو، اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا وہ اسحاق ڈار آ گیا. اسحاق ڈار کا میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں نے بڑے بڑے بزدل لوگ دیکھے ہیں. نواز شریف بڑا بزدل آدمی ہے جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے. ملک میں پیسہ چوری کرنے آتا ہے اور جیسے ہی کوئی اس کو پکڑنے لگتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے، پھر NRO لے کے واپس آ جاتا ہے. لیکن اگر نواز شریف سے بھی میں نے کوئی بزدل آدمی دیکھا ہے، اس کا نام ہے اسحاق ڈار. جو وہ بلاول کہتا ہے نا کم پہ ٹانگتی ہیں، وہ ڈار کی کم پہ ٹانگتی ہے. اور میں مان ہی نہیں سکتا، میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس سے ڈیل نہیں ہوئی اور اس کو طاقتور حلقوں نے اس کو NRO کی ڈیل نہیں دی، انہوں نے اس کو دلاسا نہیں دیا کہ فکر نہ کرو تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، تب تک وہ گیدڑ کبھی نہیں آ سکتا تھا پاکستان. تو میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی تباہی کا راستہ بتا دیا تھا آج سے 1500 سال پہلے، کہ جو قومیں بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، وہ مر جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ ہے ہماری تباہی کا راستہ کہ چن چن کے یہ ڈاکو اربوں روپے کی چوری انہوں نے کی ہے. انہوں نے جو NRO لیا ہے، ٹیکسلا جو انہوں نے NRO لیا ہے یعنی چوری معاف کروائی ہے، وہ اس قوم کا کتنا پیسہ تھا؟ 1100 ارب روپیہ. 1100 ارب روپیہ اس قوم کا معاف کروایا. اور اگر اس کے اوپر میری قوم میرے ساتھ نہیں نکلے گی تو قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ نوجوانوں، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان چوروں کے نیچے. جس قوم میں اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھ جائیں اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں. جب مشرف نے پہلے NRO دیا 2007 میں، جب ان دونوں کرپٹ زرداری اور نواز شریف کو NRO دیا، آپ جانتے ہیں اس قوم کے اوپر کیا گزری؟ انہوں نے 2008 سے اور 18 تک 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑھائے. انہوں نے جو ملک کو لوٹا، 4 گنا زیادہ اس ملک کا قرضہ بڑھا. 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ ہمارا قرضہ چلا گیا. جو کرپشن کے کیسز ان کے 10 سال میں تھے، اب ان کو پھر NRO مل گیا. اب یہ پھر تیاری کر رہے ہیں لوٹنے کے لیے. مریم کیا کہتی شہباز شریف کو کہ انکل میرے داماد کا 60-70 کروڑ روپیہ جو گرڈ سٹیشن اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنا تھا، وہ
وہ اس سے معاف کر کے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے وہ پیسہ دلواؤ. یعنی شرم نہیں آئی کہ پہلے چوری بچ گئی پھر سے چوری شروع کر دی ہے. اور پھر کہتی ہے انکل، شہباز شریف کو انکل ہی کہتی ہے کہ انکل وہ ہندوستان سے میرا جو داماد ہے وہ مشینری امپورٹ کر رہا ہے، تو اس کو کسی طرح مشینری کو آنے دو. یعنی کہ ہم نے کشمیر کی وجہ سے جو انہوں نے کشمیریوں کا جو حق تھا، جو ان کا اسپیشل سٹیٹس تھا 5 اگست 2019 کو جو نریندر مودی نے ان کا سٹیٹس لیا، اس لیے ہم نے ان سے تعلقات توڑے. اب یہ جب تعلقات ہم نے توڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ ان سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے داماد کے لیے. مجھے بتاؤ ٹیکسلا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہم کشمیریوں کی قربانی پہ سودا نہیں کر رہے؟ وہ بچارے جو 30 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے، اور یہ اپنے پیسے بنانے کے لیے جو ہم پریشر ہے کہ تعلقات تب بحال کریں گے جب آپ کشمیریوں کو اسٹیٹ ہوڈ واپس کرو. اس کے علاوہ ٹیکسلا، اس کے علاوہ سنیں، جو الیکشن کمشنر سکندر سلطان، جو ان کا شریفوں کا گھر کا ملازم ہے، وہ ان سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے. اس کا کام صرف ایک ہے کہ کس طرح دھاندلی کر کے وہ کس طرح ان کو واپس جتائے گا، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن میں یہ آپ یہ نہیں جیت سکتے. آپ کو پتہ پنجاب کے بائی الیکشن میں 17 جولائی کو ان کا صفایا کر دیا تھا. تو اس لیے